اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وولی المؤمنین وغیاث المستغیثین وحبیب قلوب الصادقین وإلہ العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم ثم الصلاة والسلام على أخيه ووصيه وخليفته ووارث علم الأولين والآخرين غالب على كل غالب أبو الحسنين علي بن أبي طالب انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض صلوات انتہائی قابل تعظیم مومنین کرام واجب العزت محبان محمد و آل محمد، ہم شکر گزار ہیں پروردگار کے جس نے ہمیں انسان بنایا ہے، پھر شکر گزار ہیں پروردگار کے جس نے ہمیں انسانوں میں سے مسلمان بنایا، پھر شکر گزار ہیں پروردگار کے جس نے ہمیں مسلمانوں میں سے حسینی بنایا۔ دعا گو ہوں بانیان مجلس کے لیے، آپ سب کے لیے مولا آپ کی تمام شرعی حاجات پوری فرمائے، مولا آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ اس مجلس میں اب تک جو ذاکرین علماء عبادت کر چکے، مولا درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ کیمرہ مین، ساؤنڈ آپریٹر اس عبادت کی خدمت کر رہے ہیں، مولا ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ بانیان مجلس کی مولا یہ عبادت بارگاہ امام زمانہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آغاز میں دعائیں کر رہا ہوں، آخر میں مصائب ہوتا ہے۔ میرے مولا اس مجلس کے وسیلے سے پورے علاقے پر برکت و رحمت نازل فرمائے۔ بار الہ یہ خصوصی دعا ہمارے جو اہل سنت بھائی ہمارے ساتھ مذہبی اخلاقی تعاون کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، مولا تمام سنی بھائیوں کے گھروں پہ برکت رحمت نازل فرمائے۔ میرے مولا مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، مملکت پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ پاک فوج، رینجرز اور پولیس کے جو جوان دہشت گردی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، ہم ان شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں۔ بار الہ ہر مومن کی ہر سانس میں سب سے بڑی ایک دعا، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ جتنی مودت بلند ہو اتنی بلند صلوات۔ کسی عزادار کو زحمت دینے کا حق نہ ذاکر کو ہے نہ خطیب کو ہے، مگر وقت کے اعتبار سے تھوڑا سا جو گیپ ہے
اگر مجھے اپنا خادم سمجھ کر میری گزارش پر کرم فرمائیں تو یہ جو گیپ ہے اس کو ذرا سا قریب کر لیں۔ مولا جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت معذرت خواہ ہوں کہ آپ زہرا کے مہمان ہیں، میں نے آپ کو زحمت دی ہے۔ پچھلے سال 2018 کو اس مجلس میں میرا عنوان تھا قوت پروردگار۔ 2017 کو میرا عنوان تھا قرآن اور نجف اشرف۔ 2016 کو میں نے شاہ لطیف کی بیعت پر مجلس پڑھی تھی۔ آج میرا عنوان ہے مملکت الہیہ کا وارث۔ ایک فکری عنوان سا ہے، مگر آغاز میں بانیان کی جانب سے اور سکر کے تمام شیعان حیدر کرار کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں مظلوم مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف، مودی اور یہودی کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ پروردگار مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا کرے۔ اور یہ میرے تعلیم یافتہ کالج یونیورسٹی کے انٹلیکچل بچے یہ جانتے ہیں کرنٹ افیئرز کو۔ ان ایام محرم میں خصوصاً ہٹلر مودی کی ظالم سامراج نے مقبوضہ کشمیر میں شیعہ سنی بھائیوں کو حسین کے دن منانے کی اجازت نہیں دی، تو ہم بانیان کی جانب سے، آپ سب کی جانب سے عالمی طاقتوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اب تک مودی اور یہودی کشمیریوں پر ظلم کر رہا تھا، اب مودی حسینیت سے ٹکرایا ہے، اور جو حسین سے ٹکرائے وہ برباد نہیں ہوتا، فنا ہو جاتا۔ آباد و شاد رکھے۔ اچھا 2-2.5 منٹ، چونکہ تقریر مجھے زیادہ سے زیادہ 35-40 منٹ کے اندر سبمٹ کرنی ہے، اور اس 35-40 منٹ کے اندر عنوان مجھے پورا 1 گھنٹے کا پڑھنا ہے، ٹائم 40 منٹ سے لینا ہے، چونکہ آپ کے لیے عبادت زحمت نہ بنے اور عبادت مکمل بھی ہو جائے۔ 2 سے 2.5 منٹ آپ نے میرے اس پیغام پہ غور کرنا ہے۔ جس آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے، اہل علم و دانش تشریف فرما ہیں، بہت سارے میرے وہ بزرگ جو بڑے علماء کو سن چکے ہیں، معرفت رکھتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، رب اپنے رسول سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، ابھی کہہ دو اے پوری دنیا کے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو میرا رسول کسی ایک قوم کا رسول نہیں، ساری انسانیت کا رسول ہے۔ پہلا جملہ میں جلدی سے کہوں گا، اور جتنا بلند ہو کر پہنچ سکیں اتنا غور کیجیے گا۔ میرا رسول ایک فرقے کا رسول نہیں، پوری انسانیت کا رسول ہے۔ مگر میرا رسول یہ کہہ رہا ہے، اے پوری دنیا کے انسانوں، میں تم سب کی طرف رسول ہوں، مگر مجھے رسول تمہاری شورا کمیٹی نے نہیں بنایا ہے، مجھے رسول تمہارے مشوروں نے نہیں بنایا ہے، مجھے رسول تمہارے سینٹ نے بل پاس کر کے نہیں بنایا، مجھے کائنات کے ملک کے مالک نے رسول بنایا ہے۔ مولا آپ کو آباد رکھے۔ آغاز میں آپ نے میرے حق سے بھی زیادہ قدر کی ہے، اور بیدار بیٹھے ہیں آپ، مولا آپ کو شاد و آباد رکھے۔ عالم بن کے نہیں، خادم بن کے آپ کے پاس آتا ہوں، خدمت کی منزل پر عاجزی کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں کہ میرا رسول پوری انسانیت کا ہادی ہے۔
آئیے دوسرا مقام پھر قرآن میں ارشاد ہوتا ہے شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ رمضان میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور یہ صرف مسلمان کی ہدایت کے لیے نہیں، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ تو رسول سارے انسانوں کا ہادی، قرآن سارے انسانوں کی ہدایت کی کتاب۔ آئیے تیسرا مقام پھر قرآن میں ارشاد ہوتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک ھدی للعالمین، یہ پہلا گھر کعبہ ہے جو صرف مسلمانوں کا نہیں، سارے انسانوں کی ہدایت کا مرکز ہے۔ 3 آیتیں پڑھ کے میں پہلا جملہ پڑھوں گا آہستہ اور دیکھوں گا کون بلند ہو کر قدر کر سکتا ہے اور کون پہنچ سکتا ہے۔ کعبہ ساری انسانیت کی ہدایت کا مرکز ہے، رسول ساری انسانیت کا ہادی ہے، قرآن سارے انسانوں کی ہدایت ہے۔ اب میں کیا کروں؟ اسی کعبے میں اسی رسول کے ہاتھوں پر علی قرآن پڑھ رہا ہے۔ سلام مولا آپ کو آباد رکھے۔ یہ آپ کے ذوق کی بلندی، یہ آپ کے ذوق کی بلندی ہے کہ اتنی آسانی سے پہنچ کر آپ نے قدر کی ہے۔ میرے حق سے بھی زیادہ بیدار ہو کر آپ نے قدر فرمائی ہے، شکر گزار ہوں۔ اور پھر غور فرمائیں اسی کعبے میں اسی رسول کے ہاتھوں پر علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ تورات پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں، قرآن پڑھوں، اور اگر موڈ ہو تو یہ ملنگ ماتمی بھی یہاں بیٹھے ہیں، میں ایک قصیدہ پڑھتا جاؤں یہاں آغاز میں، آگے گفتگو مملکت الہیہ پر کرنا ہے۔ ادھر علی نے رسول کے ہاتھوں پر تورات، زبور، انجیل کی تلاوت شروع کی، اور ادھر تصور کے کسی گوشے میں بیٹھ کر نسیم امروی نے قلم اٹھا کر 2 مصرے لکھے۔ ادھر علی نے تورات، زبور، انجیل کی تلاوت شروع کی، اور ادھر نسیم امروی نے کہا نظروں میں ملک شان ولی تول رہے ہیں، نظروں میں ملک شان ولی تول رہے ہیں، انجیل ہے خاموش علی بول رہے ہیں۔ اتنی بلند صلوات بھی نہیں۔ اب قبلہ میرے رسول فرما رہے ہیں کہ مجھے تمہارے ووٹ کاسٹنگ سے رسول نہیں بنایا گیا، مجھے کائنات کے ملک کے مالک نے رسول بنایا ہے۔ اور اب سورہ ملک کی پہلی آیت پڑھ کر میں یہاں سے عنوان کا آغاز کر رہا ہوں تا حد نظر مجمع کو رات کے اس پہر میں اتنا بیدار ہو کر عبادت میں موجود ہیں، مولا آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ پروردگار بانیان کے اس ذوق عبادت کو بارگاہ امام زمانہ میں قبول کرے۔ دعائیں دے کر جن بچوں نے یہ سارے انتظامات کیے، فرش عذاب بچھایا، خدمات انجام دی، مولا انہیں جزائے خیر عطا کرے۔ دعا کر کے پہلی آیت ہدیہ کر رہا ہوں، پہنچ کر قدر کرنا۔ سورہ ملک کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے رسول نے کہا مجھے کائنات کے ملک کے مالک نے مجھے رسول بنایا ہے، اور اب کائنات کا مالک کیا کہہ رہا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی حکومت ہے۔ یار ترجمے پر اتنا بلند ہو گئے، یار تمہارا ذوق اتنا بلند ہے، اتنے صاحب فکر لوگ ہیں، اتنے باذوق لوگ ہیں، مولا آپ کو آباد رکھے۔ میں نے صرف آیت پڑھی، ترجمہ کیا، پاک ہے وہ جس کا ہاتھ کائنات پر حکومت کر رہا ہے۔ تو پھر میں ایک کلندرانہ فکرہ کہہ رہا ہوں تیسری بار دہرا کر، پاک ہے وہ جس کا ہاتھ کائنات پر حکومت کر رہا ہے۔ تو کوئی تو ہاتھ ہے جو کائنات چلا رہا ہے، کوئی تو ہاتھ ہے جو کائنات۔ اچھا علی کی عزت کی قسم، جو ہاتھ سوچ کر تو نے نعرہ لگایا ہے نا، میں وہ ہاتھ نہیں پڑھوں گا۔ جو تمہارے ذہن میں ہے نا وہ ہاتھ نہیں پڑھوں گا، ہاتھ وہ پڑھوں گا جو قرآن میں ہے، جو
آپ نے ذہن میں رکھ کر داد دی ہے نا وہ میں جانتا ہوں، لیکن میں وہ نہیں پڑھوں گا، میں وہ ہاتھ پڑھ رہا ہوں جو قرآن میں ہے۔ قدر کرنا آپ کا کام ہے، ذکر کرنا ذاکر کا کام ہے۔ اہل ذوق اہل ایمان تشریف فرمائیں۔ دعائیں دے کر کہہ رہا ہوں کہ کوئی ہاتھ ہے جو کائنات چلا رہا ہے، اور وہ بابرکت رب کا ہاتھ کون سا ہے؟ خود قرآن میں اللہ پکار کر کہہ رہا ہے حبیب وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ حبیب جب تو نے کافروں پر مٹی پھینکی ہے تو وہ تو نے نہیں میں نے پھینکی ہے، تیرا ہاتھ نہیں میرا۔ زندہ رہے، مولا آباد رکھے، میری توقع سے بھی زیادہ بیدار تشریف فرما ہے۔ حبیب مٹی تو نے نہیں پھینکی ہے، وہ مٹی میں نے پھینکی ہے، تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے۔ تو طے ہو گیا ہم شیعان حیدر کرار کے عقیدے میں محمد کا ہاتھ رب کا ہاتھ ہے، محمد کا ہاتھ بشر کا ہاتھ نہیں ہے۔ بشر مر جائے تو ہاتھ بھی فنا ہو جاتا ہے، محمد کا ہاتھ رب کا ہاتھ ہے۔ آئیے دوسری آیت میں آپ سے مخاطب ہو کر ہدیہ کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے حبیب اس یبایعونک یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ حبیب جب انہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو تیرے ہاتھ پر نہیں میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ میرے ہاتھ پر رک جائیں پھر مجھے جملہ پورا کہنے دیں۔ حبیب تیرے ہاتھ پر نہیں میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، تیرا نہیں میرا ہاتھ ہے۔ تو اب محمد کے ہاتھ پر بیعت کرنا اللہ کے ہاتھ پر ہے، تو محمد کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب اگر وہ محمد کہے حسین منی و انا من الحسین، کہے حسین منی و انا من الحسین، تو پھر حسین سے بیعت مانگنے کا حق کیا ہے؟ حسین کا ہاتھ رسول کا ہاتھ، رسول کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، اور اللہ کہہ رہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ حبیب تو نے مٹی نہیں پھینکی، میں نے مٹی پھینکی ہے۔ حبیب تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ۔ اور میں ایک خوبصورت جملہ کہہ جاؤں گا اسرار و رموز میں، اور دیکھتا ہوں اسرار و رموز میں اس تھکی ہوئی حالت میں کون بلند ہو کر پہنچ کر کتنی قدر کرتا ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں شاعری نہیں، رب کہہ رہا ہے حبیب جب مٹی تو نے پھینکی ہے تو وہ تو نے نہیں میں نے پھینکی، حالانکہ بظاہر اقدام رسول کا ہے، ہاتھ رسول نے بڑھایا ہے، مٹھی رسول کی ہے، انگلیاں رسول کی ہیں، دست رسول کا ہے، مٹی اٹھائی رسول نے ہے۔ رب کہہ رہا ہے تو نے نہیں اٹھائی میں نے اٹھائی ہے۔ بہت توجہ کرنا، جس ہاتھ سے محمد نے مٹی اٹھائی رب نے کہا تو نے نہیں میں نے اٹھائی، انہی ہاتھوں سے غدیر میں علی کو اٹھایا۔ پوری طاقت سے نعرہ حیدری، مولا آباد رکھے، مولا شاد رکھے۔ جن ہاتھوں سے رسول نے مٹی اٹھائی رب نے کہا تو نے نہیں میں نے اٹھائی ہے، انہی ہاتھوں سے غدیر میں علی کو اٹھایا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ تو اب قبلہ کائنات کے ملک کا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ علی کل شیء قدیر ہے اور کائنات کا ملک اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب سارے شیعہ سنی بھائی پہلے اس جملے پر ذہنی ایمانی اتفاق کر کے مجھے بتاؤ، کیا سارے شیعہ سنی بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ کائنات کے ملک کا مالک پروردگار ہے؟ سب کا ایمان ہے، ہم تمام مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا ایمان مطلق ہے کہ کائنات کے ملک کا مالک پروردگار ہے۔ طے ہو گیا۔ اب اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، قبلہ جب وہ مالک ہے تو پھر مالک اختیار کے ساتھ ہے یا بے بسی کے ساتھ ہے؟ رب مالک ہے تو اختیار بھی رکھتا ہے یا نہیں؟ جب وہ مالک ہے تو اگر وہ کسی کو دینا چاہے، مالک ہے نا، صحیح مالک ہے نا، مالک ہے تو دے سکتا ہے نا۔ تو الملک ممن تشاء، جسے چاہے اپنا ملک دے دے۔ میں ایک بریکٹ میں رکھ کر اور جملہ فریم میں سجا کر دوں گا، ادبی سا جملہ ہوگا، جتنے لوگ پہنچ سکے اتنا قدر کرنا۔ خوبصورت سا ایک ادبی جملہ ہے کہ مالک الملک جسے چاہے ملک عطا کرے، تو پھر میرا جملہ سنیں، وہ مالک صاحب اختیار علی کل شیء قدیر ہے۔ اگر وہ
کسی کو دے دے تو اعتراض کا حق نہیں ہے، اور کسی کو نہ دے تو شکایت کا۔ قربان جاؤں تمہارے ذوق کی بلندی پر، زہرا تمہیں آباد رکھے۔ ایسے جملوں پر بھی آپ اتنا قدر کر رہے ہو، یہ آپ کے ذوق و فکر کی بلندی ہے۔ دعائیں دے کر پھر متوجہ کر رہا ہوں، وہ مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء۔ تو پھر آئیے قرآن سے پتہ تو کریں کہ وہ جو کائنات کے ملک کا مالک ہے وہ اپنا ملک کس میرٹ پر دیتا ہے۔ مالک تو دے سکتا ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، تو مالک ہے جسے چاہے دے، لیکن مالک کیا فرعون کو تو نے دیا؟ کیا نمرود کو بھی تو نے دیا ہے؟ تو تیرا ملک دینے کا میرٹ کیا ہے؟ پہلی آیت اس منزل پر پڑھ رہا ہوں، دوسرا مرحلہ پکار کے کہہ رہا ہے وَآتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِیمًا۔ بڑا ادبی سا جملہ ہے، جتنا پہنچ سکو اتنی قدر کرنا، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ زہرا تمہارے ذوق اور بلند کرے، قرآن پکار کر کہہ رہا ہے ہم نے ابراہیم کی آل کو کتاب دی ہے، حکمت دی ہے، ملک عظیم دیا ہے۔ کس کو؟ ابراہیم کی آل کو ہم نے ملک عظیم دیا۔ کس کو؟ ابراہیم کی آل کو۔ میں دو دفعہ دوہرا گیا، تو نے غور نہیں کیا۔ ہم نے ابراہیم کی آل کو ملک عظیم دیا۔ اب سارے شیعہ سنی بھائی مل کر پڑھتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسا درود ابراہیم کی آل پر ویسا درود محمد کی آل پر۔ تو جب ابراہیم کی آل کو ملک عظیم دیا، پتہ کرو محمد کی آل کو کیا دیا؟ سلامت رہے، آباد رہے۔ یہ ہے ادبی انداز، ادب کی گفتگو سن کر اور اس کی اتنی قدر کرنے کا ادبی انداز۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ ایک صلوات پانی پانی۔ مولا آپ کو آباد رکھے۔ بس 2 سے 3 آیتیں اور ہیں، میں یہ کانسیپٹ آپ تک پہنچا لوں اور پھر وہ فضائل کا مرحلہ آئے گا جہاں آپ دمال کے ساتھ نعرے لگانے کے لیے بے چین بیٹھے ہیں۔ آپ اس کانسیپٹ کو پہلے سمجھتے جائیں۔ مالک الملک ہے جسے چاہے دے۔ اب وہ میرٹ بتا رہا ہے ہم نے ابراہیم کی آل کو ملک عظیم دیا ہے، یہاں تک آل کی بات کر رہا ہے۔ اب آگے بڑھ کے الگ الگ نام لے کر کہہ رہا ہے یہ ہے وَذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ، ذکر کر ہمارے قوت والے بندے داؤد کا، اور داؤد کا نام لے کر کہہ رہا ہے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِکْمَةَ، ہم نے داؤد کو ملک بھی عطا کیا، حکمت بھی عطا کی ہے۔ اور جب ملک اور حکمت عطا کی، بڑا خوبصورت سا جملہ ہے، اور جو آخر میں بیٹھے ہیں میں سمجھو کہ اتر کر آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کے پہلو میں بیٹھ کر سرگوشی کر کے جملہ کہوں گا، پھر جتنا پہنچ کر قدر کریں۔ رب قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے داؤد کو ملک بھی دیا، حکمت بھی دی، اور جب داؤد کو ملک دے چکا تو پھر فوراً کہہ رہا ہے وَوَارِثَ سُلَیمَانُ داؤد، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا ہے۔ داؤد کو ملک دیا اور سلیمان کو وارث بنایا۔ تو شیعہ سنی سب مل کر بتاؤ داؤد بڑا نبی ہے یا میرا رسول بڑا نبی ہے؟ داؤد بڑا نبی ہے یا میرا رسول؟ تو جب داؤد کو ملک دے کر وارث دیا ہے تو پتہ کرو محمد کا وارث کون ہے؟ پھر تلاش کرو محمد کا وارث۔ پوری مجلس استفساریہ انداز میں ہوگی۔ استفساریہ انداز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جملہ سوالیہ ہے اور اس کے اندر فضائل چھپے ہیں، اور یہ مومن کی معرفت ہے کہ وہ اس فضائل کو سمجھ کر پہنچ کر داد دے رہا ہے۔ میرے جملے استفساریہ ہیں سوالیہ انداز میں کہ پتہ کرو اگر داؤد کو وارث دیا ہے تو تو نے کیسے کہہ دیا کہ محمد کا کوئی وارث نہیں؟ داؤد چھوٹا نبی ہے، میرا رسول بڑا نبی ہے، اور داؤد کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے سلیمان کو اس کا وارث بنایا۔ اب آئیے ہم ذرا پروسیس تو پتا کریں کہ رب جب وارث بناتا ہے تو وارث بناتا کس بنیاد پر ہے، کس میرٹ پر ہے؟ خوبصورت انداز، خوبصورت فکر ہے۔
علی کی عزت کی قسم روٹین کے جملے نہیں پڑھ رہا، ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی نیا جملہ، نیا رخ، نئی فکر ہدیہ کرتا ہوں اور محنت کر کے پڑھتا ہوں، کیونکہ عزاداروں کی خدمت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے، ان تعلیم یافتہ بچوں کے پاس کوئی نیا پیغام تو پہنچے۔ اس لیے غور کریں، قبلہ ایک کلچر میں وارث ہوتا ہے، ایک دین میں وارث ہوتا ہے۔ تو کلچر میں وارث یہ ہوتا ہے، باپ مر گیا، جو سب سے بڑا بیٹا ہے اس کی دستار بندی کی جاتی ہے باپ کے سوئم یا 40ویں پر۔ تو کلچر میں یہ ہے کہ جو سب سے بڑا ہے، جو سب سے بڑا ہے، جو سب سے بڑا ہے، مگر دین یہ نہیں دیکھتا کہ بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے، دین یہ دیکھتا ہے علم کے معیار پر کون ہے۔ علی 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 علی، بہت شکر گزار آپ کا۔ دین یہ نہیں دیکھتا کہ بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے۔ آئیے اتنا خوبصورت اور بالکل ایک نیا رخ آپ کو ہدیہ کروں گا جو آپ کے پاس پہلے کسی نے نہیں پڑھا، وہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، پھر قدر کریں یا بے قدری تم جانو، کلندر جانے میں فقیر دعا دے کر جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ رب وارث بناتا کیسے ہے، رب کے وارث بنانے کا پروسیس کیا ہے؟ آئیے میں پڑھ رہا ہوں کنز الاموال سے۔ نزل جبرائیل علی داؤد، جبریل داؤد پر نازل ہوا، مع الصحیفۃ الذھب، ایک سنہری پانی کا صحیفہ لکھا ہوا لے کر آیا اور آ کر کہا یا داؤد ان اللہ یقرؤک السلام، اے داؤد اللہ نے تجھے سلام کہا ہے۔ اور اللہ نے کہا یا داؤد اجمع اولادک، اے داؤد اپنے سارے بیٹوں کو جمع کر۔ قبلہ 9 بیٹے تھے داؤد کے، اور 9 بیٹوں میں سب سے چھوٹا سلیمان۔ تھوڑا سا رکا ہوں، مولا تمہیں آباد رکھے۔ داؤد کے 9 بیٹے، 9 بیٹوں میں سب سے چھوٹا سلیمان، اور رب کہہ رہے اپنے بیٹوں کو جمع کر۔ بیٹوں کو داؤد نے جمع کیا، ابھی ابھی جبریل صحیفہ لے کر آیا، سنہری پانی کا لکھا ہوا صحیفہ، اور صحیفہ داؤد کی جھولی میں رکھا ہے۔ 9 بیٹوں کو جمع کیا، رب نے دوسرا حکم دیا وَقْرَ هَٰذِهِ الصَّحِیفَۃ، میرا یہ صحیفہ 9 بیٹوں کو پڑھ کر سنا۔ وَمَنْ أَجَابَكَ، جو پہنچ کے قدر کرے میں سمجھوں گا کہ وہ صرف سن نہیں رہا اور بھی کر رہا ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا۔ رب نے کہا میرا صحیفہ پڑھ کر سنا، داؤد نے پڑھ کر سنایا، اور رب نے کہا وَمَنْ أَجَابَكَ مِنْ مَسَائِلِ هَٰذِهِ الصَّحِیفَۃ، اے داؤد تیرے بیٹوں میں سے جو میرے صحیفے کے سوالوں کا جواب دے وہ تیرے بعد تیرا وارث ہے، تیرے بعد وارث ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہ تیرا وارث ہے، جو میرے صحیفے کا جواب دے، جو صحیفے کا جواب دے۔ داؤد نے صحیفہ پڑھ کر سنایا، قبلہ 9 بیٹوں سے کہا تم میں سے کون ہے جو رب کے صحیفے کے سوالوں کا جواب دے؟ 8 بیٹوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا بابا نہ ہمیں صحیفہ سمجھ میں آیا ہے نہ سوال سمجھ میں آئے ہیں۔ سلیمان سے کہا سلیمان تو جواب دے گا؟ مسکرا کر چھوٹا سا سلیمان ہے، سلیمان کہتا ہے بابا وہ جواب دوں جو صحیفے میں لکھا ہے یا وہ جواب دوں جو میرے دل میں ہے؟ مولا آپ کو آباد رکھے، اتنی بلند صلوات دیجئے محمد علی۔ وہ جواب دوں جو صحیفے میں ہے یا وہ جواب دوں جو میرے دل میں ہے؟ تو قرآن نے فارمولہ دے دیا کہ نبی کا وارث عمر دیکھ کر نہیں، علم۔ علی علی، نبی کا وارث علم کے میرٹ پر بنتا ہے۔ صلوات دیجئے محمد علی۔ اب یہ جملہ یہاں سیو کر لیں، ادھار کر لیں، کیونکہ محمد کا وارث پڑھوں گا آخری حصے میں کہ رسول کا وارث کون ہے، اس لیے فارمولہ پہلے آپ کو بتا دیا۔ واپس آئیے، قرآن پکار کے کہتا ہے ہم نے ابراہیم کی آل کو ملک عظیم دیا۔ آخری مرحلے میں لے جا رہا ہوں گفتگو، مصائف کے لیے وقت بچانا ہے اور 40 منٹ کے اندر تقریر مکمل کرنا ہے۔ داؤد کے لیے کہہ رہا ہے ہم نے اس کو ملک بھی دیا، حکمت بھی دی ہے۔ سلیمان کے لیے کہہ رہا ہے ہم نے سلیمان
سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا، داؤد کا ملک عطا کیا، اور یوسف کو ہم نے مصر کا ملک عطا کیا۔ اب میں صرف سوال کروں گا اور پورا مجمع معراج پر آ جائے گا۔ سارے شیعہ سنی بھائی غور کریں، ابراہیم کی آل کو اس نے ملک عظیم دیا، داؤد کو اس نے ملک اور حکمت دیا، سلیمان کو داؤد کے ملک کا وارث بنایا، یوسف کو اس نے مصر کا ملک دیا، سارے نبیوں کو ملک دے رہا ہے، تو پھر پتہ کرو میرے محمد کو کیا دیا؟ تلاش کرو میرے، رک جاؤ پہلے سن لو قبلہ، مجھے رسول کی رسالت کی قسم، اگر رب یہ کہے کہ اے محمد میں نے تجھے ملک عظیم دیا، تو میں کہوں گا مالک یہ تیرے عدل کے خلاف ہے، کیونکہ ملک عظیم تو ابراہیم کی آل کو دے چکا ہے۔ کیا غور فرما رہے؟ ملک عظیم تو ابراہیم کی آل کو دے چکا ہے، اگر ملک عظیم محمد کو دے تو یہ تو میرٹ نہیں بنتا، یہ معیار محمدیت نہیں ہے۔ جب محمد خاتم النبیین ہے، رسول 1.25 لاکھ نبیوں کا سردار ہے، تو پھر اس سردار کو کیا دیا؟ صرف آیت پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا، اور اس معراج پر آ جاؤ گے جس معراج پر یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ابراہیم کی آل کو ملک عظیم دیا، داؤد کو ملک دیا، سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا، یوسف کو مصر کا ملک دیا۔ جب میرا رسول آیا تو رب نے کہا حبیب تجھے نہ ملک عظیم دے رہا ہوں، نہ تجھے ملک و حکمت دے رہا ہوں، وَآتَيْنَاكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، حبیب تجھے میں نے کل دے دیا۔ حبیب تجھے میں نے کل دے دیا، میں نے کل کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ پھر ذرا سا غور کریں قبلہ، دیکھیں کل بھی ہر کسی کا اپنا اپنا، دیکھیں نا، میں اگر کہوں کہ میں نے کل دے دیا تو جتنا میرے پاس ہوگا وہی کل ہے نا، کر رہے ہیں آپ؟ میں اگر کہوں قبلہ اور بلند ہو جائے، ورلڈ بینک اگر کسی کو کل دے دے تو جتنا ہے اتنا ہی ہے نا۔ بڑے سے بڑا دولت مند اگر کسی کو کہے کہ میں نے کل جائیداد تجھے دے دی تو جو ہوگی وہی کل ہے نا۔ تو وہ جو کائنات کے ملک کا مالک ہے، اگر وہ کہے کہ حبیب میں نے تجھے کل دے دیا، اور تو کرو، میں نے تجھے کل دے دیا، اس رب ذوالجلال نے کہا حبیب وَآتَيْنَاكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، حبیب تجھے میں نے کل دے دیا، تو پھر تسلیم کرو زمین کے ذرے میرے نبی کی امت، دریا میرے نبی کی امت، صحرا میرے نبی کی امت، پہاڑ میرے نبی کی امت، ہوا میرے نبی کی امت، خلا میرے نبی کی امت، فضا میرے نبی کی امت، سماوات میرے نبی کی امت، ساتوں آسمان میرے نبی کی امت، سدرۃ المنتہا میرے نبی کی امت، کعبہ کوثین میرے نبی کی امت، عرش برین میرے نبی کی امت، جنت الفردوس میرے نبی کی امت، جنت المأویٰ میرے نبی کی امت، عالم ملکوت میرے نبی کی امت، عالم لاہوت میرے نبی کی امت، عالم ناسوت میرے نبی کی امت، عالم برہوت میرے نبی کی امت، عالم جنہ میرے نبی کی امت، عالم جنہ میرے نبی کی امت، عالم نسناس میرے نبی کی امت، عالم وناس میرے نبی کی امت، عالم مادہ میرے نبی کی امت، عالم غیب میرے نبی کی امت، عالم نور میرے نبی کی امت، عالم شہود میرے نبی کی امت، اور آگے بڑھو، آدم میرے نبی کی امت، نوح میرے نبی کی امت، موسیٰ میرے نبی کی امت، عیسیٰ میرے نبی کی امت، جو کچھ آج تک بن چکا میرے نبی کی امت، جو قیامت تک بنے گا میرے نبی کی امت، زمین کے ذروں سے لے کر عرش کی تابانیوں تک ساری کائنات کا مالک میرا محمد ہے، اور وہ محمد کہہ رہا ہے من کنت مولا ہو فہذا، یہ میں علی مولا، علی مولا، تسبیح سمجھ کر ہر دھڑکن سے علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، پوری طاقت سے نعرہ حیدری، اتنی بلند صلوات بھیجیے محمد والا۔ رب کہہ
کہہ رہے وَآتَيْنَاكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، حبیب سب کو میں نے ملک دیا، تجھے میں نے کل دے دیا۔ اور فضائل اگر معراج پر آ جائیں تو ایک جملہ میں ادبی سا پڑھوں، قدر کرو گے؟ بہت عرش پہ جا کر پڑھوں جملہ ہے ادبی سا، اور شیعہ سنی اتحاد کے لیے اس سے خوبصورت جملہ میرے پاس نہیں ہے۔ اگر بے قدری کرو گے دکھ رہے گا۔ وہ جو کل کا مالک ہے، کل کا مالک نے محمد کو کل دے کر عرش پر بلایا۔ عرش پر میرا رسول حجاب مشیت کے سامنے کھڑا ہے، اور وہاں پروردگار کہہ رہا ہے عبدی خلقتک الخلق لأجلک، اے بندے میں نے اپنی ساری کائنات تجھے دے دی ہے، میں نے ساری کائنات تیرے لیے بنائی ہے۔ اور بندے کائنات تو ایک طرف رہی، میں نے تو اپنا عرش بھی تیرے پیروں کے نیچے۔ مولا رکھے، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔ موڈ ہے کہ میں شان رسالت کا ایک جملہ، اس تھوڑے سے ٹائم میں صرف ایک جملہ شان رسالت کا، تاکہ دنیا اس بات پہ غور کر سکے یہ جو کالے کپڑے پہن کر حسین کا ماتم کرنے والے ہیں، ان سے زیادہ کوئی شان رسالت نہیں جانتا ہے، ہم سے زیادہ کوئی عظمت رسول بیان نہیں کر سکتا، ہم سے زیادہ کوئی معرفت رسول نہیں رکھتا، کیونکہ ہم نے رسول کی شان محلے کے راویوں سے نہیں لی ہے، در علی سے لی ہے۔ ہم سے زیادہ، جی سلامت رہو، ہم سے زیادہ کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ تو ایک جملہ شان رسالت کا، بلندی پر آ کر قدر کرنا اس جگہ جس جگہ جملہ ہے، عرش پر بلا کر پروردگار کہہ رہا ہے عبدی خلقتک الخلق لأجلک، اے بندے میں نے ساری کائنات بنائی صرف تیرے لیے، اے بندے میں نے تو اپنا عرش بھی تیرے پیروں میں رکھ دیا۔ موسیٰ سے کہا تھا نالین اتار کر آ، اور تجھے کہا نالین پہن کر آ، نالین پہن کر آ۔ جب سے میں نے عرش بنایا، میرا عرش انتظار کر رہا ہے محمد کے نالین کا بوسہ لینے۔ یہ ہے خوبصورت ذوق، یہ ہے فکر کی بلندی۔ حبیب میں نے اے میرے بندے کائنات تیرے قدموں میں ڈال دی ہے، اپنا عرش تیرے قدموں میں رکھ دیا۔ قربان جاؤں زہرا کے بابا کے لجپالی اور سخاوت پر، میرے رسول نے مسکرا کر کہا الہی ترکتک الخلق لأجلک، مالک میں نے ساری کائنات ٹھکرا دی ہے، مجھے صرف تو چاہیے۔ کیا خوبصورت جملہ ہے، آپ گہرائی میں اترو تو صحیح، کیونکہ میں جو لفظ کہنے جا رہا ہوں اس کے لیے ذہن اس جگہ لاؤ تو صحیح۔ رب کہہ رہا ہے اے بندے میں نے ساری کائنات تیرے قدموں میں رکھ دی ہے، حبیب ساری کائنات تیرے لیے بنائی، میں نے اپنا عرش بھی تیرے قدموں میں رکھ دیا۔ میرے رسول نے کائنات ٹھکرا کر کہا مالک مجھے کائنات نہیں تو چاہیے، دو دفعہ دوہرا کر اب میں جملہ سوالیہ کہہ رہا ہوں، اور سوالیہ جملے کو کون پہنچ کر قدر کرتا ہے، میں تیرا امتحان لے رہا ہوں۔ رب نے کہا ساری کائنات تیرے قدموں میں رکھ دی، محمد نے کائنات ٹھکرا کر کہا مالک کچھ نہیں چاہیے صرف تو چاہیے۔ شیعہ سنی بھائی سوچ کر بتاؤ دونوں میں محمد بے نیاز ہے یا رب بے نیاز؟ یہ ہے کون بے نیاز ہے، کون بے نیاز؟ اخلاص کی اس منزل پر یادگار فضائل کا فکرہ کہہ رہا ہوں، اخلاص کی اس بلندی پر ہے میرا مصطفیٰ رسول کہ رب سے کہہ رہا ہے مجھے کائنات نہیں صرف تو چاہیے۔ پھر میں عجیب جملہ کہہ رہا ہوں، اور اس رخ سے جملہ تو نے زندگی میں پہلی بار سن رہے ہوگے، اس رخ سے جو جملہ کہہ رہا ہوں، عرش پر کھڑا ہو کر میرا رسول کہہ رہا ہے مالک مجھے کائنات نہیں چاہیے، میں صرف تیرا عبد ہوں۔ اتنا اخلاص ہے میرے رسول کا کہ میرا رسول کو رب کے سوا کسی شے سے کوئی دلچسپی نہیں، تو پھر وہ کیا راز ہے کہ وہ محمد سجدے میں ہے، پشت پر حسین بیٹھا ہے، دمال کی طرح علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، پوری طاقت سے نعرہ حیدری۔ مالک میں نے کائنات ٹھکرا دی ہے، مجھے صرف تو چاہیے۔ رب نے کل کائنات کا
وارث اور مالک بنایا میرے رسول وَآتَيْنَكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ۔ اور اب فضائل کس رخ سے ایک جملہ، صرف 2 جملے رہ گئے میرے، مگر اس جملے کو میں ترتیب سے پہلے ہدیہ کر کے دوسرا جملہ وارث کا پڑھ کر میں مکمل کر رہا ہوں، بالکل کمپوزڈ میٹر، ڈائری ریٹ میٹر، ترتیب سیکوینس سے ایک نقطے سے شروع کر کے ایک نقطے پر، تاکہ جب یہاں سے اٹھو تو کوئی فکر لے کر جاؤ، یہ ذہن میں سوچ کر جاؤ کہ ہم نے کیا سنا ہے اور اس کا رزلٹ کیا ملا ہے اور اس کا نتیجہ فکر کو کیا ملا ہے۔ پوری ترتیب سے عنوان دے رہا ہوں۔ اس نے کہا ابراہیم کی آل کو ملک عظیم دیا، داؤد کو ملک دیا، حکمت دی ہے، سلیمان کو داؤد کا وارث بنا کر سلیمان کو داؤد کا ملک دیا، یوسف کو مصر کا ملک دیا۔ سن لیا؟ پہنچ گیا یہ جملہ؟ کہوں اگلا جملہ؟ جہاں تک بیٹھے ہیں تحت نظر غور کرنا اور میرے ساتھ سوچو۔ ابراہیم کی آل کو ملک عظیم دیا، ابراہیم کی آل کہاں پیدا ہوئی؟ ابراہیم کے گھر میں۔ داؤد کو ملک دیا، داؤد کہاں پیدا ہوا؟ اپنے باپ کے گھر میں۔ سلیمان کو وارث بنایا، سلیمان کہاں پیدا ہوا؟ داؤد کے گھر میں۔ یوسف کو مصر کا ملک دیا، یوسف کہاں پیدا ہوا؟ یعقوب کے گھر میں۔ تو میرا واقعی کا جملہ سینے پر نقش کرو، جو اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوئے انہیں ملک عظیم دے رہا ہے، تو جو علی اللہ کے گھر میں پیدا ہوا، پوری طاقت سے نعرہ حیدری۔ مولا تمہیں آباد و شاد رکھے۔ مکمل ہو گئی گفتگو، آخری لفظ کر رہا ہوں کہ وہ سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا ہے۔ آئیے سارے شیعہ سنی بھائی مل کر غور کریں کہ جس محمد کو، جس رسول کو رب نے کہا تجھے میں نے کل دے دیا ہے، اور رب کا کل، وہ رب جو ایک لمحے میں 1000 کائناتیں بنا سکتا ہے، اس علا کل شین قدیر رب نے کہا تجھے میں نے کل دے دیا۔ اب محمد کے اس کل کا وارث کون ہے؟ وارث کون ہے؟ سوال آ گیا ذہن میں۔ چل میں جلدی سے پڑھ رہا ہوں تیرے ذوق کے لیے، جس نے نوجوان نے کھڑے ہو کے نعرہ لگانا ہو وہ میرے جملے کا انتظار کرے۔ ممبر پر ہے میرا رسول، امت بیٹھی ہے سامنے، خطبہ دے رہے ہیں میرے رسول۔ دور سے علی آتے ہوئے نظر آئے، جیسے ہی علی بیٹھنے لگے رسول نے کہا یا علی بیٹھو نہیں، ادھر آؤ۔ علی کو قریب بلایا، ممبر کے پہلو میں علی کو کھڑا کیا، ہاتھ رکھا علی کے کاندھے پر، خطاب کیا امت سے، ہاتھ رکھا علی کے کاندھے پر، خطاب کیا امت سے، اور امت کی طرف دیکھ کر رسول نے کہا ایھا الناس اعرفوہ ھذا امیر المومنین، اے لوگوں پہچانو یہ امیر المومنین ہے۔ جلدی پرواز کر گیا، جلدی پرواز کر گیا۔ مولا تمہیں ایھا الناس اعرفوہ ھذا امیر المومنین، اے لوگوں اسے پہچانو یہ امیر المومنین ہے۔ واسمعوہ واطیعوہ، اس کا حکم بھی سنو، اس کی اطاعت بھی کرو۔ اتنا امت سے کہا قبلہ۔ اب پلٹے ہیں رسول علی کی طرف، کاندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کر کہا یا علی انت اخی و وصی و وارثی، تو میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرا وارث ہے۔ جملہ مکمل ہو جائے تو پھر نعرہ لگانا، تھوڑا سا رک جانا، جملہ مکمل کر لوں۔ یا علی تو میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرا وارث ہے۔ مسکرا کر علی نے ہمارے لیے پوچھا، ہمارے لیے پوچھا، کہا یا رسول اللہ وہ بھائی اور وصی تو سمجھ میں آ گیا، آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کا وارث ہوں، ما ارث من کا، میں آپ کی کس شے کا وارث ہوں، کس شے کا وارث ہوں؟ پیغمبر نے کہا انت وارثی فی کتاب اللہ و سنتی، تو اللہ کے قرآن اور میری سنت کا وارث ہے، اللہ کے قرآن اور میری سنت کا وارث ہے۔ قرآن اور سنت کو اکٹھا کرو، اس کا نام ہے دین، اس کا نام ہے دین۔ تو پھر کمپوز جملہ کہہ رہا ہوں، علی سے پہلے جتنے آئے وہ زمین کے وارث ہیں، علی دین کا وارث ہے۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا۔
علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری۔ عنوان میرا ختم ہو گیا، تقریر مکمل ہو گئی، کمپوزڈ میٹر اپنے نقطے پر آ کر مکمل ہو گیا۔ ایک جملہ اضافہ کر رہا ہوں، جو ملنگ نعرے لگا رہے ہیں ان کی تشنگی نہ رہ جائے، بانیان سے میں معافی مانگ لوں گا۔ مجلس ختم ہو گئی، عنوان میرا مکمل ہو گیا، آپ کو محسوس ہوگا۔ عظیم 19ویں صدی کے عظیم دانشور مفکر ڈاکٹر علی شریعتی میرے مرشد بھی ہیں۔ ڈاکٹر علی شریعتی نے ایک فکر دی، انہوں نے فرمایا 3 طاقتیں جس کے خلاف ہو جائیں دنیا سے اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ 3 طاقتیں، پہلی حکومت جس کے خلاف ہو جائے اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ دوسری طاقت سرمایہ دار جس کے خلاف ہو جائے اس کا وجود مٹ جاتا ہے۔ تیسری طاقت اکثریت عوام جس کے خلاف ہو جائے اس کا وجود مٹ جاتا ہے۔ یہاں تک کہا ڈاکٹر علی شریعتی نے، اور اب اس فقیر کا جملہ سنو، حکومت جس کے خلاف ہو جائے اس کا وجود مٹ جاتا ہے، دولت مند جس کے خلاف ہو جائے اس کا وجود مٹ جاتا ہے، عوام جس کے خلاف ہو جائے اس کا وجود مٹ جاتا ہے۔ یا علی تیری ہیبت کو میرے سلام، ہر زمانے کی حکومت بھی علی کے خلاف، ہر زمانے کا دولت مند بھی علی کے خلاف، ہر زمانے کی اکثریت بھی علی کے خلاف، پھر بھی 14 صدیوں میں گلی گلی میں علی علی کی صدا ہے۔ آپ میں انتظار کروں، آپ نعرہ لگاؤ، میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، سمجھو دور نہیں ہوں آپ سے، وہاں تک آپ نے میری قدر کی، وہاں تسبیح کی طرف زمانے کی حکومت بھی علی کے خلاف رہی، ہر زمانے کا دولت مند بھی علی کے خلاف رہا، ہر زمانے کی اکثریت عوام بھی علی کے خلاف رہی، پھر بھی 14 صدیوں میں گلی گلی میں علی علی کی صدا ہے۔ تو پھر میں کہوں جملہ اور ختم کروں مجلس اس بات پر کہ علی تو وہ علی ہے کہ جس کو ہر زمانے کے بادشاہ نے مٹانا چاہا، علی نہیں مٹ سکا، علی کو یزید نے مٹانا چاہا، علی نہیں مٹ سکا، علی کو مروان نے مٹانا چاہا، علی نہیں مٹ سکا، علی کو مروان کے 4 بیٹوں نے مٹانا چاہا، علی نہیں مٹ سکا، علی کو بنی امیہ نے مٹانا چاہا، علی نہیں مٹ سکا، علی کو ہادی عباسی نے مٹانا چاہا، علی نہیں مٹ سکا، علی کو مہدی عباسی نے مٹانا چاہا، علی نہیں مٹ سکا، علی کو ہارون رشید نے مٹانا چاہا، علی نہیں مٹ سکا، علی کو مامون رشید نے مٹانا چاہا، علی نہیں مٹ سکا، علی کو محتشم باللہ نے مٹانا چاہا، علی نہیں مٹ سکا، علی کو معتز باللہ نے مٹانا چاہا، علی نہیں مٹ سکا، علی کو معتمد باللہ نے مٹانا چاہا، علی نہیں مٹ سکا، علی کو معز باللہ نے مٹانا چاہا، علی نہیں مٹ سکا۔ اور جس علی کو بنی امیہ کے درباروں کے بڑے بڑے بلے نہیں مٹا سکے اسے محلے کی بلیاں کیا مٹائیں گی؟ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، پوری طاقت سے نعرہ حیدری۔ ایک ہاتھ تھام کر اپنے کھلے بالوں پہ رکھا، دوسرا ہاتھ پکڑ کر قبر نبی پہ رکھ کر پوچھتی ہے، بتاؤ عباس تیرے دونوں ہاتھ کہاں ہیں؟ آہا، یہ ہے عزادار کی معرفت، یہ ہے ان بزرگوں کی مجلسوں کا ذوق، جو ایک جملے سے پورا مصائب سمجھ جائے، یہ عزادار کی معرفت ہوتی ہے۔ یاد رکھنا جب آنکھ میں آنسو آئے تو یہ نہ سمجھنا ذاکر کی مہربانی ہے، زہرا نے کرم کیا ہے۔
رونے کے لیے ذاکر کے محتاج نہیں ہو، بطول جس پر کرم کر دے اسے آنسوؤں کے خزانے عطا کرتی ہے۔ اور ایک جملے سے مسائل سمجھ لینا، یہ ماتمی کی معرفت ہے۔ قبر نبی پر ہاتھ رکھا، دوسرا اپنے سر پہ، غازی تیرے دونوں ہاتھ کہاں ہیں؟ رو کے کہتا ہے ایک ماں کے کھلے بالوں پر ہے، دوسرا نبی کی قبر پر ہے۔ رو کے کہتی ہے پھر غازی تجھے ان دونوں مقامات کی قسم دے رہی ہوں، کبھی زینب کو بہن نہ کہنا۔ جزاک اللہ، زینب کو بہن نہ کہنا، تجھے ان دونوں مقامات کی قسم دے رہی ہوں، کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا۔ عباس نے کہا اماں جو حکم ہے تعمیل کروں گا، مگر ہمارے لیے پوچھ رہا ہے، اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے پوچھ رہا ہے۔ رو کے کہتا ہے اماں کیا میں علی کا بیٹا نہیں ہوں؟ ہاں غازی تو علی کا بیٹا ہے، مجھے فخر ہے کہ تو فخر علی ہے۔ غازی تیرے پیدا ہونے سے پہلے میں نے تیرے بابا کو تہجد میں روتے ہوئے دیکھا ہے، تیرے بابا نے تہجد کی نمازوں میں تجھے رب سے مانگا ہے، تو اپنے بابا علی کا فخر ہے۔ مگر غازی وہ دونوں زہرا کے بیٹے ہیں، تیری ماں زہرا نہیں، تو زہرا کی کنیز کا بیٹا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ابھی تو میں نے مصائب شروع بھی نہیں کیا، مولا نے تجھے آنسو عطا کر دیے۔ پھر سانس لے کر میرے ساتھ چلتے آؤ۔ کہتی ہے غازی مدینے سے چلتے ہوئے، کہتی ہے غازی وصیتیں کر رہے ہوں، صرف 2 وصیتیں پڑھوں گا ساری نہیں۔ غازی یاد رکھنا سفر پہ جا رہے ہو، عباس تیرے کاندھوں پر ذمہ داری ہے۔ غازی زہرا کی بیٹیوں کی چادریں تیرے حوالے ہیں، زہرا کے بچوں کی پیاس تیرے حوالے ہے۔ بنی ہاشم کا یہ قافلہ صرف تیرے آسرے پر جا رہا ہے۔ غازی خیال رکھنا کوئی بچہ پیاسا نہ رہ جائے۔ غازی زہرا کی بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب پہلی ٹھیک ہے، میں جلدی نہیں کرتا، میں آرام سے پڑھتا ہوں۔ مولا تمہیں آباد رکھے، مولا تیرا در سلامت رکھے۔ کہتی ہے پہلی وصیت کر کے غازی سفر پہ جا رہے ہو، میرا حکم سنو۔ جی اماں۔ غازی یاد رکھنا دوران سفر تیری نگاہ زینب کے محمل کو نہ دیکھے، وہ عرش کے تاجدار کی بیٹی ہے، وہ تطہیر کے پردے والی ہے۔ غازی خبردار تیری نگاہ زینب کے محمل تک نہ جائے۔ جی اماں۔ غازی میری دوسری وصیت یاد رکھنا۔ جی اماں۔ غازی اگر کسی وقت تجھے زینب سے کوئی کام پڑ جائے، زینب کے پاس جانا پڑے، تو خیال رکھنا تیری نگاہیں زینب کے پیروں سے اوپر نہ اٹھنی چاہیے، وہ زہرا کی بیٹی ہے۔ سارے رستے میں سفر میں غازی سوچتا رہا اللہ جانے اماں نے یہ آخری حکم کیوں دیا ہے، اس کی ضرورت تو نہیں ہے، اللہ جانے کیوں دیا۔ لو میں اب پہلا فقرہ مصائب کا پڑھ رہا ہوں، مولا تیرا در سلامت رکھے۔ تو پرسہ بھی دے چکا، مگر میں پہلا فقرہ پڑھ رہا ہوں بانیان کو دعا دینے کے لیے اور تیرے آنکھوں کے ان آنسوؤں کو ہدیہ کرنے کے لیے پہلا لفظ پڑھ رہا ہوں۔ قبلہ 9 مرتبہ آیا ہے اجازت مانگنے، شہادت نہیں پڑھنی ہے مجھے، صرف ام البنین کی وصیت پڑھ کے کربلا میں سنانی۔ 9 مرتبہ آیا ہے اجازت مانگنے۔ جب غازی آتا ہے حسین اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، نجف کی طرف منہ کر لیتا ہے، رو کے کہتا ہے بابا زینب کی چادر، بابا زینب۔ جزاک اللہ، حوصلہ میرے لال۔ بابا زینب کی چادر، زینب کی چادر۔ جب 9ویں مرتبہ آیا ہے نا تو حسین نے دیکھا کہ اب غازی نہیں ٹلے گا۔ حسین نے کہا عباس اجازت مانگنے۔ جی مولا۔ کہا غازی سارے شہیدوں کو میں نے اجازت دی، مگر غازی تیری اجازت میرے پاس نہیں ہے، عباس اجازت لینی ہے، جاؤ زینب کے خیمے میں، تیری اجازت زہرا کی بیٹی کے ہاتھ
ہاتھ میں ہے۔ اب غازی کو یاد آیا کہ کیوں اماں نے کہا تھا اگر زینب کے پاس جانا پڑے تو تیری نگاہیں زمین سے اوپر۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، ماتم کرو عزادارو، قیامت کا پرسہ دے رہے ہو، بطول تمہارے گھروں کو آباد رکھے۔ اب یاد آیا عباس کو ماں کا حکم، عزادارو جیسے ہی ماں کا حکم یاد آیا، لو سر اٹھاؤ میری طرف دیکھو، جملہ سمجھ کے میں بھی ماتم کروں گا تو بھی کرنا، سر اٹھا کر میری طرف دیکھو۔ ماں کا حکم یاد آیا، سامنے جناب عالیہ کا خیمہ ہے، غازی نے خیمے کی طرف چلنا ہے۔ ماں کا حکم یاد آیا، غازی نے جھکنا شروع کیا، جھکتے جھکتے غازی اتنا جھکا جتنا نمازی رکوع میں جھکتا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، تھوڑا سا حوصلہ کر کے سننا، قیامت کا فکرہ پڑھنے لگا۔ جیسے نمازی رکوع میں جھکتا ہے او ماتمدار، او غازی کا علم اٹھانے والوں۔ علامہ کفایت حسین کہتے تھے کہ جب کوئی مومن غازی کا نام سنتا ہے زینب کی چادر یاد آتی ہے، زینب کی چادر یاد آتی ہے، تو پھر غازی کے درد والوں سنو غازی کا جملہ، رکوع میں جھکا ہوا، رکوع کی حالت میں چلتا ہوا غازی جناب عالیہ کے دروازے پر آیا۔ اہل بیت کا قانون تھا کہ جب کوئی سوالی مانگنے آتا تھا تو وہ در اہل بیت پہ آیت تطہیر پڑھتا تھا۔ غازی نے 3 مرتبہ کہا انما یرید اللہ لیذہبا۔ عباس نے آیت تطہیر پڑھی، اندر مصلی پر جناب عالیہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، غازی کی آواز سنی، زینب کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی ہے، تڑپ کر اٹھی ہے، دونوں ہاتھ مل کے کہتی ہے اماں فضا اللہ خیر کرے آج غازی سوالی بن کے آیا ہے، اماں فضا اللہ خیر کرے آج غازی سوالی بن کے آیا ہے، اماں ذرا جلدی دیکھ غازی مانگنے آیا ہے، غازی سے کہنا آج زینب اتنی غریب ہو گئی کہ زینب کے پاس پانی بھی نہیں ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، ماتم کرتے آوازادارو، او مولا تمہارا پرسہ قبول کرے، زہرا تمہارے آنسو قبول کرے، جاؤ فضا غازی سے کہو آج پانی بھی نہیں ہے، کلیجے پر ہاتھ رکھ لے، میں تیسرا فقرہ پڑھ رہا ہوں۔ جناب فضا دروازے پر آئی ہیں اور پردہ اٹھایا، جیسے ہی پردہ اٹھایا ماتمیوں فضا نے دیکھا غازی رکوع میں جھکا ہوا ہے، نگاہیں زمین پر ہیں، فضا چیخ مار کے رو پڑی، رو کے کہتی ہے آقا زادی جلدی سے اٹھ کر آ، یہاں قیامت ہو گئی ہے۔ زینب دوڑ کر دروازے پر آئی ہے، فضا کہتی ہے آقا زادی وہ دیکھ جو کسی کے سامنے نہیں جھکا اور تیرے دروازے پہ جھکا۔ آقا زادی جلدی آ کر دیکھ جو غازی کسی کے سامنے نہیں جھکا وہ تیرے دروازے پہ رکوع میں جھکا ہوا۔ غازی کو اس طرح جھکا ہوا دیکھا، زینب نے داڑھی کے نیچے ہاتھ رکھ کر چہرہ تھام کر کہا او میرا ہاشمیوں کا سردار چاند، او میرے لال، او میرے پیاسوں کا آسرا عباس، او ہماری چادروں کا نگہبان غازی، او میرے لال سر اوپر اٹھا، تیرا جھکا ہوا سر زینب کو برداشت نہیں ہے۔ غازی سر اوپر اٹھا رو کے کہتا ہے بی بی ماں کا حکم ہے میں مجبور ہوں۔ زینب نے کہا اچھا ماں کا حکم ہے چل میری طرف نگاہ نہیں اٹھاتا، کمر تو سیدھی کر لے، نگاہ زمین پہ رکھنا، کمر تو سیدھی کر لے۔ حکم زینب سے غازی نے قد سیدھا کیا، رو کے کہتی ہے غازی سوالی بن کے آئے ہو، لو اب کلیجے تھام لو، میں لفظ آہستہ پڑھوں گا، اللہ جانے کون برداشت کر سکے۔ غازی سوالی بن کے آیا ہے میرے چاند، زینب ہے تو بڑی غریب لیکن غازی اگر تو پیاسا ہے تو بتا میں تجھے کوثر منگوا دیتی ہوں، اگر کچھ اور چاہیے میں عرش کو کربلا پہ اتار لوں گی۔ غازی بتا کیا چاہیے؟ رو کے کہتا ہے بی بی کچھ نہیں چاہیے، میں نے 32 برس میں کچھ نہیں مانگا، پہلی بار مانگنے آیا ہوں، آقا زادی خالی نہ لوٹانا، اور میرے چاند مانگ تو صحیح۔ رو کے کہتا ہے بی بی مجھے موت کی اجازت دے دے۔
جزاک اللہ جزاک اللہ، کیا فرصت دے رہے ہو۔ او مولا تیرا در سلامت رکھے، زہرا تیرے بچوں کو آباد رکھے۔ میں نے جملہ پڑھ دیا، تو نے سن لیا، اس جملے کا نہ مجھے درد ہے نہ تجھے درد ہے۔ غازی نے موت کا نام لیا، اس کا درد پوچھنا ہے تو اس زینب سے پوچھ جو 900 میل بازاروں میں، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، رو کے کہتا ہے بی بی مجھے موت کی اجازت دے دے۔ موت کا نام سنا نا، تڑپ کر زینب نے غازی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ او ماتمی علم اٹھانے والے نوجوانوں، جگر پہ ہاتھ رکھ لو، میں اگلا جملہ پڑھ رہا ہوں۔ غازی نے موت کا نام لیا، زینب نے جواب نہیں دیا۔ زینب ادھر پلٹ کے کہتی ہے اماں فضا جلدی جا، ساری مستوروں کو میرے خیمے میں بلا۔ حکم زینب سے 64 مستور خیمے میں آئی، انہیں قطار میں کھڑا کر کے غازی کی طرف دیکھ کر کہتی ہے غازی موت کی اجازت مانگ رہا ہے، پہلے یہ بتا ہم چادر خود اتاریں یا شمر کے نیزے سے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، اچھا نہیں کرتا جلدی نہیں کرتا، تو رو لے پہلے پرسہ دے لے، پھر میں آخری جملہ پڑھتا ہوں۔ غازی موت کی اجازت مانگ رہا ہے، غازی ہماری چادریں۔ اللہ جانے زینب نے کیا کہا، او کبھی نہ رونے والا عباس روتے روتے خاک پر گرا ہے۔ غازی جو اس طرح تڑپ کر رویا نا، فضا زینب کے سامنے آ گئی، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے آقا زادی جو ہماری قسمت جو گزرے گی نبھا لیں گے، غازی کو نہ رونا۔ او بی بی دیکھ غازی رو رہا ہے، عباس کے آنسو برداشت نہیں ہے۔ زینب آگے بڑھی، آگے بڑھ کر زینب نے غازی کو چہرے سے تھاما، بازو تھام کر اٹھایا، اٹھا کے کہتی ہے نہ رو میرے چاند، تیری آنکھ کا آنسو زینب کو برداشت نہیں ہے۔ اچھا چل غازی کوئی بات نہیں، تجھے موت کی اجازت چاہیے نا، جا سخی کی بیٹی سے موت مانگ رہا ہے نا، جا غازی تجھے اجازت دی، شام جانے اور زینب جانے، بازار جانے اور زینب جانے، جاؤ غازی اللہ کے حوالے۔ اللہ آخری لفظ پڑھ رہا ہوں، 3 قدم غازی چلا ہے، اللہ جانے کون ماتمی برداشت کرے اس جملے کو۔ 3 قدم چلا، زینب نے کہا غازی تجھے اجازت تو دے دی ہے، رک جاؤ۔ غازی رکا، کہا غازی ایک میری فرمائش پوری کرتے جاؤ۔ جی آقا زادی، رو کے کہتی ہے غازی میں تطہیر کے پردے والی زینب ہوں، میں نے کبھی تجھے گھوڑے پر سوار ہوتے نہیں دیکھا، میں جب شام کے بازاروں میں جاؤں گی قاتل گھوڑوں پر سوار ہوں گے، غازی میں کیا کہوں گی، کوئی میرا عباس بھی شہ سوار تھا، غازی ایک بار گھوڑا منگوا مجھے سوار ہو کر دکھا، میں دنیا کو کہہ سکوں میرے عباس سے بڑا کوئی شہ سوار نہیں۔ او ماتمی حوصلے سے سننا، غازی نے گھوڑا منگوایا، روتا ہوا غازی آگے بڑھا، سورہ کوثر پڑھ کر رکعتوں میں پیر ڈالا، قل ہو اللہ احد پڑھ کر زین پر بیٹھا، غازی نے ارادہ کیا زینب کے خیمے کے 7 چکر لگائے، غازی نے پہلا چکر لگایا، او 64 بیویاں خاک پر گری ہیں، کوئی کہتی ہے ہائے ہماری چادریں، کوئی کہتی ہے ہائے ہمارے پردے۔ دوسرا چکر لگایا، علی کی بیٹی خاک پر گر گئی ہے۔ تیسرا چکر ابھی آدھا لگایا تھا، لوگ آخری لفظ پڑھ رہا ہوں، تیسرا چکر غازی نے آدھا لگایا، یہ 4 سال کی سکینہ سامنے کھڑی ہو گئی، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے چاچا تجھے میری ماں کی چادر کا واسطہ، او چاچا گھوڑے سے نیچے اترا، جب سے تو زین پر بیٹھا، او میرا غریب بابا اٹھ اٹھ کے گرتا ہے، رو رو کے کہتا ہے میرے اللہ حسین غریب ہو گیا، کبھی نجف کی طرف دیکھ کر کہتا بابا تیرا غازی جا رہا ہے، زینب کی چادر جانے اور تو جان۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔